اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مسز نگہت توصیف ہے اور میرا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے۔ میں جس گھرانے میں میری پیدائش ہوئی اس کا تعلق مذہبی طور پر پیری فقیری اور گدی نشینی سے تھا۔ میرے دادا پردادا تقسیم ہند سے پہلے مشرقی پنجاب کے مذہبی رہنماؤں میں مانے جاتے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب بابا فرید گنج بخش سے لے کے حضرت عمر فاروق تک جا رہتے ہیں۔ ایسے مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے میرا بچپن سے رجحان مذہب کی طرف بہت زیادہ تھا، اور میں جس مذہب کو فالو کر رہی تھی وہ جو ایک نارمل سنی ریجڈ گھرانوں کا ہوتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بغیر سمجھے، اور شب برات، شب معراج، جمعے کے جمعے صلاۃ التسبیح پڑھنا اور مزاروں کے اوپر جا کے منتیں وغیرہ ماننا، اس قسم کا جو مذہب تھا میں اس کی فالوور تھی۔ میری شادی توصیف احد صاحب سے ہوئی جو ایک فوجی افسر تھے۔ ان کا مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اور وہ ایک فوجی افسر ہونے کی حیثیت سے ایک نڈر، کسی حد تک ایگریسو اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے، اور جو ان کی سب سے اچھی عادت تھی وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، ان کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ آج میں جو ان کے لیے پاسٹ ٹینس کا یوز کر رہی ہوں کہ وہ تھے تو 1.5 سال پہلے وہ زندگی کے سفر میں چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ ان کا انتقال 2021 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آرمی لائف کی وجہ سے پاکستان کے مختلف شہروں میں پوسٹنگ ہوتے ہوئے ہماری لاسٹ پوسٹنگ ملیر کینٹ میں ہوئی۔ میرے 4 بچے ہیں۔ میرا سب سے بڑا بیٹا علی ڈاکٹر ہے، اور میرا سب سے چھوٹا بیٹا ملیر کینٹ میں 1988 میں پیدا ہوا تھا، جو ذہنی طور پر معذور ہے۔ 1990 میں میرے ہسبینڈ کی آرمی سے ریٹائرمنٹ ہوئی، اور ریٹائرمنٹ ہونے سے پہلے ہی ان کو کراچی اور حیدرآباد کے درمیان ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے نوری آباد، وہاں پہ ان کو مینیجر ایڈمنسٹریشن کی ایک ٹیکسٹائل مل میں ان کو اچھے عہدے پہ ان کو جاب آفر ہوئی۔ اس جاب کے کرتے ہوئے میں ایک کولیگ کے ذریعے ان کی ملاقات محمد شیخ صاحب سے ہوئی، اور انہوں نے ان کے پاس آنا جانا شروع کیا۔ ان کے پاس وہ روزانہ آفس سے سیدھے چلے جاتے تھے اور رات کے 12 1 بجے واپس آتے تھے، اور جب بھی آتے تھے ان کے ویڈیو کیسٹس اور احمد دیدار کے کیسٹس آتے تھے، اور دن رات وہ لیکچر دیکھ رہے تھے اور ان کے ساتھ ڈسکشن میں رہتے تھے۔ تو مجھے ایسا فیل ہوا، ان کے بیہیویئر میں چینج نظر آئی مجھے بھی، اور میرے بیٹے علی کو بھی، اس کا بھی مذہب کی طرف بہت رجحان ہے۔ تو ہم دونوں کا ایسا فیل ہوا، ان میں جب چینجز دیکھی تو ہم نے پوچھا، تو جب انہوں نے ہم سے ڈسکشن کیا کہ یہ کیا سن کے آ رہے ہیں، تو مجھے ایسا لگا کہ آخر بچپن سے ہم بھی تو قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، تو جو باتیں یہ بتا رہے ہیں ایسا ہمیں کیوں نہیں نظر آیا۔ تو وہ کنفرنٹیشن شروع ہوئی جب انہوں نے بتایا کہ 4 کتابیں نہیں ہیں، آسمانی کتابیں 4 نہیں ہیں، ایک ہی کتاب ہے جو تمام نبیوں کو دی گئی۔ اور پھر خاص کر جب یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ زندہ سواروں پہ اٹھا لیے گئے ہیں، تو ہمیں فکر ہوئی کہ ڈیفینیٹلی یہ جن کے پاس جا رہے ہیں وہ کوئی قادیانی گروپ ہے، کیونکہ آرمی لائف میں جب ہماری پوسٹنگ کوئٹہ میں تھی، ایبٹ آباد میں تھی، تو ان کو 2 دفعہ ان کا انٹریکشن ہوا تھا قادیانیوں کے ساتھ۔ جب ہم نے ان کے ساتھ سوالات کرنے شروع کیے کہ ایسی کیا بات ہے جو ان کو نظر آ رہی ہے، اور ہمارے باپ دادا جو ہمیں بتایا ہے کیا وہ غلط تھے، تو اس پہ انہوں نے کہا میرے سامنے کہ میں آپ لوگوں کے سوالات کے جواب نہیں دے سکتا، بہتر یہ کہ آپ دونوں خود چلے جائیں اور شیخ بھائی سے خود اپنے سوالات کریں۔ تو انہوں نے ہمارے لیے اپائنٹمنٹ لی، اور ایک رات ہم دونوں اس خیال سے کہ آج تو
میں اپنے ہسبینڈ کو واپس لے کے جاؤں گی یہاں سے، اس خیال سے میں گئی. اور اس رات آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، ود ان ہاف این آور جو میری کیفیت تھی کہ مجھے میرے جو سوالات تھے وہ ایک لے مین کے جو سوالات ہوتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود نہیں ہے، اور جب تک ہم حدیثوں سے کا حوالہ نہ دیکھیں اور تو ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے. کہ جو میرا سب سے پہلا سوال تھا کہ قرآن میں وضو کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، وضو کا طریقہ نہیں ہے. تو جس طرح سے انہوں نے مجھے آیت دکھائی تو میں آیتوں کی سچائی دیکھ کے میں خاموش رہ گئی. انہوں نے وضو کے طریقے ان کا پورا پروسیس جب بتایا کہ وہ تو قرآن میں پورا لکھا ہوا ہے، تو آپ کو ریئل اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب میں نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں اللہ سے دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، تو وہ تو ہمیں رسول اللہ نے حدیثوں میں ہی سمجھایا ہے. تو اس پہ شیخ بھائی نے جب آیت دکھائی سورہ بقرہ کی 186 آیت، فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں میں ان کے بہت قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں. فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، ان کو بھی چاہیے کہ مجھے رسپونڈ کریں، جواب دیں. وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ وہ سنجیدگی کو پائیں. تو یہ جب انہوں نے سمجھایا کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو آپ اللہ کے ساتھ ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اللہ کی قرآنی آیات کے ساتھ ہیں، اور اللہ ہمارے سے اتنا قریب ہے کہ ہر ہماری زندگی کے ایک ایک جو مسئلہ ہے، پرابلم ہے، جس کے لیے ہم اللہ کو بغیر قرآنی آیات کی دعائیں مانگ رہے ہیں، تو ہمارا ہر سوال کا جواب جو ہے وہ قرآنی آیات میں موجود ہے. ڈسکشن میں ہوتے ہوتے جو ایک چیز بچپن سے میرے ذہن میں مجھے اریٹیٹ کرتی تھی، جب 1965 کی وار انڈیا پاکستان کی ہوئی تھی، تو اس وقت جو جہاد کا ایک کانسیپٹ تھا مائنڈ میں، اس وقت سے میرے ذہن میں، اور ایک اللہ تعالیٰ سے ایک گلہ تھا کہ جس کا سوال مجھے شیخ بھائی نے استاد دیا کہ جہاد کر میں دیکھتی ہوں کہ مرد حضرات تو فوج میں بھرتی ہو کے اور محاذوں پہ جا کے لڑ رہے ہیں، ہندوؤں کو قتل کر رہے، مار رہے ہیں، اور جہاد میں حصہ لے کے شہادت کا درجہ پا رہے ہیں. تو میں نے اس وقت یہ سوال کیا تھا کہ یہ کیا کہ لڑکے تو اس طرح سے جہاد میں حصہ لے رہے، ہم لڑکیوں کا کیا قصور ہے کہ ہم جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے. اس وقت جو انہوں نے مجھے جہاد کی ڈیفینیشن سمجھائی کہ اصل میں جہاد کیا ہے، تو انہوں نے سورہ حج 22 کی آیت نمبر 78 پڑھی، اور جو مجھے جہاد کا اصل مطلب سمجھایا، تو وہ اس آیت میں اور کس طرح سے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کرنے کا کہا ہے وہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا، اس نے تمہیں چن لیا. اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتا رہا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے دین میں فیصلے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اور اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے پہلے سے اور آج بھی. یکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر شہید ہو جائے، گواہ ہو جائے. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. تو یہ اس میں جہاد کا اور شہید دونوں کے لفظ آئے. تب انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اصل جہاد جو ہے وہ اللہ میں جہاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی آیات کے ساتھ اپنے نفس کو اللہ کی آیات کے ساتھ الائن کرنا جو ہے، یہ رہتی زندگی تک کنٹینیوس ایک پروسیس ہے جس کو اللہ جہاد کا نام دے رہے ہیں.
جہاد کا مطلب یہ نہیں جو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ کافروں کو قتل کرنا اور نان مسلمس کو جان سے مار دینا اور پھر خود بھی اگر اللہ کی راہ میں مارے گئے اس کو اللہ کی راہ میں مارنا کہہ رہے ہیں، دوسروں کو مار کے خود مر رہے ہیں تو شہادت کا درجہ حاصل کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اسی سے ریلیٹڈ دوسری آیت مجھے بتائی تو اور کلیئرٹی آ گئی کہ اصل جہاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کون سے جہاد کو جہادن کبیرہ کہہ رہے ہیں۔ سورہ فرقان 25 کی 52 آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی اطاعت مت کرو، یہ نہیں کہا کہ کافروں کو قتل کر دو، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی اطاعت مت کرو، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اور اس قرآن کے ساتھ جہاد کرو ان سے، جہادن کبیرہ، یہ جہاد سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ ایک میرے دل میں جو ایک ریگریٹ رہتا تھا کہ مجھے اللہ نے لڑکا کیوں نہیں بنایا تو میں جہاد میں حصہ لیتی، تو مجھے اس وقت سمجھ میں آئی۔ پھر جب ڈسکشن کرتے کرتے میں جب شب معراج کا ذکر آیا، جبکہ میرے باپ دادا کے گھر میں شب معراج شب برات کی بہت سیلیبریشن ہوتی تھیں اس حصے کے جی رسول اللہ کی سواری آسمانوں پہ جاتے ہوئے نظر آئے گی، جیسا امی نے مجھے سکھایا تھا کہ جو لوگ ساری رات نفلیں پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو ان کو نظر آ جاتی ہے۔ میں بہت چھوٹی سی ایج سے ان راتوں کو تو میں ساری رات نفلیں پڑھتی تھی، پتہ نہیں ہزار نفلیں اور تسبیح پڑھنا، تو مجھے وہ روشنی کبھی نہیں نظر آئی۔ لیکن اس رات جب میں شیخ بھائی کے پاس گئی اور مجھے ہر سوال کا جواب قرآنی آیت سے ملا تو لٹرلی مجھے ایسا لگا کہ جیسے نا مجھے اس طرح سے لگا کہ میں اس رات کو ایک طرح سے تشبیہ دے رہی ہوں کہ جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے، ہر طرح کی روشنی مجھے نظر آئی آیات میں۔ اور جب شب معراج کا ذکر آیا تو اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوئی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسی امپورٹنٹ رات جس میں آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے نمازیں فرض ہوئیں اور جو کچھ بھی ذہن میں میرے تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ مجھے قرآن کی کسی آیت سے دکھا سکتی ہیں کہ شب معراج کے قرآن میں ذکر ہے؟ تو میں نے کہا ہاں بالکل دکھا سکتی ہوں، کیونکہ ہر سال شب معراج کی فضیلت جب اخباروں میں آتی تھی تو مین پیج پہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو میں نے کہا یہ لے گئے وہ ذات پاک ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے اقصی کی طرف، مسجد اقصی میرے ذہن میں یروشلم کی وہ مسجد تھی۔ تو میں نے جب یہ بتایا کہ یہ ہے تو اس میں انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اور اس کے آگے جو سٹوری آپ کے مائنڈ میں ہے تو وہ تو بتائیں، وہ کہاں ہے قرآن میں؟ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، میں خاموش ہو گئی۔ پھر جب شب معراج کا انہوں نے مجھے سمجھایا ڈیمونسٹریشن دے کے کہ اللہ تعالیٰ جس مسجد اقصی کا ذکر کر رہا ہے اس مسجد کی پہچان کرائی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جس بندے کو اللہ تعالیٰ لے گیا اس کی پہچان یہ بتائی کہ بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ماحول کو برکت دے رکھی۔ تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ مسجد حرام کے بعد کون سی دنیا میں ایسی مسجد ہے جس کو ایسی ہی برکت ہے جیسے مسجد حرام کی برکت ہے؟ تو آٹومیٹکلی میرے ذہن میں آیا مسجد نبوی۔ تو بس انہوں نے کہا کہ یہ ہے مسجد اقصی، اور وہ جو ایک کانسیپٹ تھا کہ یروشلم میں جہاں بچپن سے شاید ہمارے باپ دادا کے بھی بچپن سے وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو کہ ایک جھگڑے والی مسجد اللہ نے قرآن مجید میں بتائی ہے، تو مسجد اقصی کی پہچان کرائی مجھے۔ پھر انہوں نے جس طریقے سے شب معراج کا مجھے سمجھایا تو مجھے یہ سوچ کے بہت زیادہ رونا آیا کہ میں ایک بچپن سے ایک چیز کو جو فالو کر رہی تھی تو وہ تو سب ایک مت تھا اور میں اتنے غلط راستے پہ چل رہی تھی، تو ابھی مجھے اب ریئل معنوں میں جہاد کرنا ہے، اپنی کریکشن کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو لیکچر شیخ بھائی کا ہوا تھا ہماری موجودگی میں، اللہ الہ کا لیکچر تھا جس کو لائیو اٹینڈ کیا اور سمجھ میں آیا کہ کنٹینیوز ہم لوگ اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں کتنی بار شرک کا شکار ہو رہے ہیں، اس کا ہمیں کوئی اویئرنیس ہی نہیں تھی کہ ہمارے اپنے نفسیات میں جو ہماری خواہشات
اور جو بت رکھے ہوئے ہیں ایموشنلی ہم نے لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کر کے کسی نہ کسی طرح اللہ کا بھی ایک بت بنا رکھا. تو یہ سب چیزیں جب سمجھ میں آئیں تو اپنے نفس کے خلاف جو جہاد کرنا تھا ان خواہشات کو ختم کر کے اپنے نفس کو اللہ کی آیات کے ساتھ الائن کرنا، وہ اس کے لیے ایک کنٹینیوس جد و جہد جاری کی. دوسرا لیکچر شیطان کا ہوا، وہ بھی لائیو اٹینڈ کیا. اس میں پتہ چلا کہ شیطان جو ہے وہ کس طرح سے ہمارا دشمن ہے اور ہمیں شیطان کی اتباع نہیں کرتے ہوئے اسلام میں پورے کے پورے کس طرح داخل ہونا ہے. پھر جب 95 میں اس چھوٹے سینٹر سے ہل ٹاپ سے ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے جامع مسجد رحمانیہ میں، تو وہاں پہ یہ فائدہ ہوا تھا کہ جو ہمیں ہال بک کرانے پڑتے تھے وہ ٹائم کی لمیٹیشن ہوتی تھی کہ اس میں ہم زیادہ دیر نہیں لیکچر چلا سکتے تھے. تو یہاں پہ اپنی جب بلڈنگ لے لی گئی تھی تو پھر ایک تواتر کے ساتھ کنٹینیوٹی میں بہت سارے لیکچر ہوئے جو ان کی لائبریری پوری ہے. تو اس میں سب سے پہلا لیکچر ہوا تھا حجاب کا، میاں بیوی کے تعلقات ہوا تھا، والدین کا ہوا تھا، ربا کا، زکوٰۃ، صدقہ. تو ان سب لیکچروں کو میں نے جتنے بھی لیکچر شیخ بھائی نے دیے ہیں میں نے سارے لیکچر لائیو اٹینڈ کیے اور آج بھی میں ان کے لیکچروں کو بار بار دیکھتی ہوں. اور یہ ان کے لیکچروں کا خاص معجزہ ہے جو کہ جب بھی دیکھتے ہیں ہر دفعہ ایک نیا پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے. تو یہ تو کہ پچھلی دفعہ تو یہ نہیں سمجھ میں آیا تھا. تو یہ ایک طرح سے ان کے بار بار لیکچر دیکھنا وہی پریکٹس مجھے لگتی ہے جو بچپن میں ہم قرآن مجید کو پورے فاتحہ سے سورہ ناس تک پڑھ کے پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو ان کے لیکچر سنائے اللہ کا کلام اور قول رسول ہے اور اس کو بار بار ان کے لیکچروں کو دیکھنا مجھے وہی پریکٹس لگتا ہے. پھر جب حجاب کا لیکچر میں نے سنا اور جو بھی لیکچرز ان کے اٹینڈ کرنے کے بعد جتنے بھی مجھے کریکشن کی طرف اپنے طرف جو میں نے دھیان دیا ہے تو وہ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ میں نے کس طریقے سے اپنے لائف میں جو مجھے جہاد کا اپنے نفس کے خلاف جدوجہد کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ وہ جو مجھے سمجھ میں آیا تو میں نے اس کے امپلیمنٹیشن اپنی کریکشن کرنے میں آج تک میں اپنے آپ کو کبھی میں نے گائیڈیڈ نہیں سمجھا. جبکہ پہلا جو مذہب میں فالو کرتی تھی اس میں سمجھتی تھی میں فلی گائیڈیڈ ہوں. یہ مجھے اب چینج آئی یہاں پہ کہ مجھے کسی بھی لمحے پہ یہ نہیں سمجھنا کہ مجھے گائیڈنس مل گئی ہے. جب 5 ٹائم ہم اہدنا صراط المستقیم کی دعا مانگتے تو ہمیں کنٹینیوٹی آخری سانس تک ہمیں کانشیس رہنا ہے کہ ہم صراط المستقیم سے ہٹ تو نہیں جائیں گے. جب میں نے حجاب کا مجھے جب سمجھ میں آیا تو میں اپنی زندگی میں جو بھی کرتی ہوں ان آیات کی روشنی میں فار ایگزامپل سواری پر چڑھنا اترنا ہے تو اس کی جو جتنی بھی دعائیں ہیں مجرہا مرسائن ربی الغفور الرحیم، سواری چل پڑے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین اور قل ربی انزلنی منزلا مبارکا انت خیر المنزلین. جب میں کھانا پینا کرتی ہوں تو الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، بیمار ہوتی ہوں تو واذا مرضت فہو یشفین. پھر جب مجھے سمجھ میں آئی حجاب کے لیکچر سے کہ مجھے کس طرح کا حجاب کرنا ہے جس میں بات چیت کا حجاب ہے، چال چلن کا حجاب ہے، اس میں میک اپ کا منع کر دیا گیا ہے. تو میں نے وہ آج بھی وہ سمجھ میں تو آ گئی لیکن جب میں اپنی کریکٹر کی چینج کیا تو آج بھی میں ان آیتوں کو مائنڈ میں رکھتی ہوں. جب گھر کے کاموں سے مجھے باہر نکلنا پڑتا ہے تو میں ذہن میں وہی آیت رکھتی ہوں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم تقویٰ کرتی ہو تو کسی کی بات کے آگے سبجوگیٹ نہ ہو جاؤ. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جس کے دل میں مرض ہے وہ غلط امید رکھے گا. وقلنا قولا معروفا، اور سیدھی طریقے سے بات کرو. پھر جب میں کہیں شادی میں اور کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہوتی ہوں کسی محفل میں جانے کے لیے تو میرے ذہن میں یہ آیت آ جاتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں سے تعلق رکھو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کے زمانے کا گناہ سے گھر نہیں کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کرو. وَآتِينَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ،
रसूला, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। इन्नमा युरिदुल्लाहु युज़हिबा अन्कुम रिज्सा, बेशक अल्लाह ये इरादा करता है कि तुमसे नजासत को दूर कर दे अहलल बैत, व युतहहिरकुम तत्हीरा, और तहारत कर दे जैसे कि तहारत किए हुए लोग होते हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि जब तक मैं इस आयत को इम्प्लीमेंट नहीं करूँगी तो अल्लाह मेरी तहारत नहीं करेगा। फिर जब अबाया पहनने का समझ में आया, तो आज भी जब भी मैं अबाया पहनती हूँ तो मैं यही अपने ध्यान में रखती हूँ कि जो कुछ मैं ये कर रही हूँ ये अल्लाह का ऑर्डर है, सबमिशन है अल्लाह के लिए। तो वो आयत है, या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, अपनी अज़वाज से, अपनी बेटियों से और मोमिन मर्दों की औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि वो अपने ऊपर गाउन से बुनियाद बना लें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, ये इस बात के करीब है कि वो पहचानी जाए। फला यूज़ैन, और फिर वो सताई नहीं जाएंगी। मकान लहू गफूर रहीमा, और अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला। कब? जब मैं इस आयत को प्रैक्टिस करूँगी, वरना अल्लाह मेरे लिए मग़फ़रत और रहम करने वाला नहीं होगा। तो ये चीज़ें हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए इन आयतों के ऊपर हमें प्रैक्टिस करना है, अपने कैरेक्टर का हिस्सा बनाना है, जो कि मैंने अपनी ये करेक्शन की। फिर ज़िंदगी में कितने मौके ऐसे आते हैं कि माँ बाप औलाद से हर्ट हो जाते हैं, बहन भाइयों से हर्ट हो जाते हैं, दोस्तों से हर्ट हो जाते हैं। तो हमें शैतान से जो बचने का तरीका है, शैतान उकसाता है कि एक की जगह दो सुनाओ, तो अपने आप को रोकना है, अपने नफ्स को, वो जो जिहाद का मतलब समझाया है, तो अपने आप को रोकना है। जैसे कि शैतान से बचने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो। तो जब ये शैतान उकसाता है तो वो आए जहन में लानी है, व इम्मा यंज़ग़न्नका शैतानुन नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। जब शैतान तरग़ीब दे गलत करने की तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ। तो और क्या करो, ये तो रोक तो लिया अपने आप को, फिर क्या करना है? किसी ने आपके साथ बुराई की तो वो सूरह फुसिलत की आयत है, वला तस्तविल हसनता वला सय्या, नेकी और बदी बराबर नहीं है। इदफा बिल्लती हिया अहसन, बुराई का बदला अच्छाई से दो। फ़ाइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, इतना अच्छा करो उसके साथ कि वो शख्स जिसमें और तुम्हारे दरमियान अगर कोई दुश्मनी है तो वो करीबी दोस्त बन जाए। तो ये इस्लाहात जो है, फिर जैसे हज का मौका आया तो हज पे रेगुलेशन हुई कि जो एक माशरे में चल रहा है कि औरतों को सिर्फ इतनी सी लट काटनी है, तो पता चला कि सारे हुक्म करने मर्द और औरत में अल्लाह ने कोई तखसीस नहीं रखी इस मामले में। तो 2005-06 में जब हज पहली दफ़ा हज किया तो मैंने अपना हेड चेक कराया। उस वक्त मेरे जहन में जो आई थी, तुअतिमुल हज्ज वल उम्रा लिल्लाही, ये पूरी लंबी बहुत बड़ी आयत है। फिर जहन में किस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हर किस कोई नेकी नहीं पा सकते जब तक तुम जिस चीज़ से मोहब्बत करते हो उसको अल्लाह की राह में खर्च ना करो। तो ये चीज़ मेरे जहन में थी कि मैं इतना हज के लिए जब जा रही हूँ, अपने मासूम बच्चे को छोड़ के और सब कुछ कर रही हूँ, तो वाई नॉट ये एक रुकन छोड़ के मेरा हज नहीं कबूल हो, मैं नेकी को पा ही नहीं सकती कि अपने बालों से इतनी मोहब्बत है तो मैं इसको अल्लाह की राह में खर्च कर दूँ। तो ये करेक्शंस मैंने की थी। इसके अलावा जो मुझे शेख भाई की पर्सनैलिटी में से जो मैं इंस्पायर हुई थी और उन वाक़यात की जो मेरे सामने, मैं ऐनी शाहिद हूँ इन बातों की, और मुझे बिल्कुल इन बातों की मैं गवाह हूँ। उनकी शख्सियत में जो मैंने डिटर्मिनेशन देखी, वो पहली रात से जब वो उन्होंने मेरे हर सवाल का जवाब आयतों से दिया था, तो उनके चेहरे की जो सच्चाई, उनके लहजे में जो फोर्स थी, जिस फोर्स से वो पुरानी आयत पढ़ रहे थे, और जो डिटर्मिनेशन मैंने पहले दिन देखी थी उनमें, वो मुझे हमेशा नजर आई कि उन्होंने कितना भी बड़ा चैलेंज हो, कैसे भी हो हालात, उनका जो अल्लाह पे तवक्कुल और सिंसियरिटी अल्लाह के साथ, वो पहले दिन से लेके आज तक
30 سال ہو گئے مجھے شیخ بھائی کے ساتھ اور IIPC سینٹر سے مجھے منسلک ہوئے ہوئے 30 سال ہو گئے. ان 30 سالوں میں میں نے پہلے دن ان کو جس مقام پہ دیکھا تھا وہ اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. آج بھی وہ اسی سنسیئرٹی کے ساتھ اپنے آپ کو وہ سرونٹ آف اللہ لکھتے ہیں. وہ اپنی سروسز میں جو اللہ کے لیے انہوں نے اپنی ذات کو مخصوص کر دیا وہ آج تک پہلے دن سے لے کے آج تک میں نے ان کو کوئی کمی نہیں دیکھی اس میں. وہ جس تقدو کے ساتھ اپنی جوانی میں تھے آج بھی وہ اسی مقام پر کھڑے. تو یہ کریکٹر ہمیں کرنا ہے. ان سے ایک اپنی زندگی میں ہمیں ایک لیجنڈ لائیو لیجنڈ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے آیتوں کے اوپر اسٹینڈ لیتے ہیں, کس طرح سے پریکٹس کرتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ آ جائے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. اور ایک واقعہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گی کہ جب ان کو طارق کے اوپر شفٹ ہو گئے تھے تو ان کے اوپر کیونکہ مخالفت تو ان کی حد تک ہے اللہ کے میسج کے ساتھ لوگوں کو ہے, تو ایک شخص نے سینٹر میں داخل ہو کے ان کے اوپر گولی چلا دی تھی جس سے ان کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے تھے. اور انہوں نے اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود انہوں نے اس شخص کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کیا, کوئی کمپلین نہیں کی. انہوں نے کہا کہ اللہ کی اجازت سے یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور مجھے اللہ نے آزما لیا ہے اور میں نے اس کو معاف کر دیا, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اور کوئی وہ اس خوف سے پاکستان سے باہر نہیں گئے, وہ آج بھی اسی مقام پر ہیں. انہوں نے یہاں سے جیسے کہ دوسرے لوگ اپنی جان کی حفاظت کے لیے پاکستان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ آج بھی یہیں اسی محنت, اسی توکل, اسی ڈٹرمینیشن کے ساتھ جیسے وہ میں نے ان کو فرسٹ ڈے دیکھا تھا آج بھی وہ اسی طرح اسی مقام پر اپنی سروسز اللہ کے لیے ادا کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ ہمارے سروں کو سلامت رکھے. میں نے جو اپنی زندگی میں 30 سال کے اس عرصے میں جو 30 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے ہیں شیخ بھائی کے ساتھ, میرا ان کا جو اللہ نے بھائی بہن کا جو رشتہ اللہ نے مضبوط باندھا وہ میں اپنے اس بلڈ ریلیشن سے بھی زیادہ مضبوط اور زیادہ اہمیت اس لیے دیتی ہوں کہ اس رشتے میں اللہ اور رسول کی اطاعت ہے, اس رشتے میں اللہ کو راضی کرنا شامل ہے. تو میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ اپنی سروسز کے لیے ان کو صحت کے ساتھ قائم رکھے. ہمارے سروں پہ یہ جو اللہ نے گائیڈنس کا ایک ذریعہ بنایا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو رہتی زندگی تک ان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ. اور جو انہوں نے اس کی ایکسپینشن کی ہے سینٹر کی اللہ کی مدد سے, تو کینیڈا میں ایک بہت بڑی برانچ کھولی گئی ہے تاکہ بغیر کسی رکاوٹ کے وہاں سے یہ سروسز ہوتی رہیں, اللہ کا میسج ڈلیور ہوتا رہے. میں ریسنٹلی کینیڈا ہو کے آئی ہوں, وہاں میں نے جو اس بلڈنگ میں گئی ہوں کس طریقے سے شیخ بھائی نے اس بلڈنگ کو کنسٹرکشن کیا ہے داد دینے کو دی جاتا ہے. اتنا اچھا وہ سینٹر بنا ہے. اور میں نے وہاں پہ عید کی نماز بھی پڑھی, جمعے کی نماز بھی پڑھی, اور وہاں پہ جب فرسٹ ایونٹ ہوا میں نے اس کو بھی اٹینڈ کیا. اللہ نے مجھے موقع دیا اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سوشل میڈیا پہ تو شیخ بھائی اور ان کا میسج کی جو خدمات ہیں وہ تو آبویس ہے. اللہ تعالیٰ اس بلڈنگ کو کے ذریعے بھی رہتی دنیا تک یہاں سے اللہ کا میسج ڈلیور ہوتا رہے. آمین ثم آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یہ وہ دعا ہے جو شیخ بھائی نے شروع میں مجھے اور میرے ہسبینڈ کو کہا تھا کہ نالج لینا اور ہدایت کو سمجھ لینا
بہت آسان ہے، لیکن میجر صاحب یاد رکھیے گا کہ ہدایت آنے کے بعد اگر اللہ کی راہ سے پلٹے تو وہ سب سے خطرناک فیز ہے۔ تو اس دعا کو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ اس دعا کو ہر وقت آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہدایت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔